دولہا بھی ایجاب کر سکتا ہے اور دلہن بھی قبول کر سکتی ہے۔ دولہا ایجاب کرے گا تو دولہا کہے گا میں آپ کو اپنی زوجیت میں اتنے حق مہر کے عوض میں قبول کرتا ہوں کہ آپ نے قبول کیا۔ دلہن کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا، ایجاب اور قبول۔ اس نکاح کو سننے والے 2 مرد گواہ ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتیں مسلمان۔ ایجاب دولہا کا وکیل بھی کر سکتا ہے، یعنی دولہا کسی کو کہہ دے کہ بھائی میرا نکاح آپ فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، تو اس دولہا نے اپنا ایک وکیل بنا دیا۔ اب جب نکاح جس کمرے میں ہو رہا ہوگا اس کمرے میں دولہے کی طرف سے ایجاب کون کرے گا؟ وکیل، اور دلہن اس کو قبول کر سکتی ہے۔ وکیل کیا کہے گا؟ میں اپنے موکل جس نے مجھے وکیل بنایا ہے اس کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، کیا آپ نے قبول کیا؟ وہ عورت کہے میں نے قبول کیا۔ تیسرا، یہ دلہن بھی اپنا وکیل بنا سکتی ہے، جیسے عام طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے یا جہاں بھی مسلمانوں کے نکاح ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ دلہن اپنا وکیل بناتی ہے اپنے ابا کو، اپنے چچا کو، اور وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ دلہن اپنی منہ سے تو نہیں بولتی نا کہ ابا جی میرا نکاح آپ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، شرم کے خلاف ہے، تو وہاں پہ ابا جی اجازت مانگتے ہیں۔ ابا جی کیا کہتے ہیں؟ بیٹا آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں آپ کا نکاح سلیم بن عبد الغفار سے کر دوں اتنے حق مہر کے عوض میں، تو بچی کہے گی ابا جی کر دیں۔ پھر یہ وکیل صاحب جب نکاح جس کمرے میں نکاح ہو رہا ہے، جس جگہ پہ، جس مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، یہ لڑکی کی طرف سے ایجاب کریں گے۔ یہ کہیں گے میں نے اپنی موکلہ سمیہ بنت عبد الغفار کا نکاح 10,000 روپے حق مہر کے عوض میں سلیم کے ساتھ کیا، کیا سلیم تجھے قبول ہے؟ سلیم کہے میں نے قبول کیا۔ تو اب دیکھیں ایجاب ہو رہا ہے وکیل کی طرف سے اور قبول کر رہا ہے دولہا، وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ دولہا ایجاب کر لے، دولہا کہے میں نے آپ کی موکلہ فلانا کو اتنے حق مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں قبول کیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ وکیل کہہ دے میں نے قبول کیا تو بھی ہو جائے گا۔ چوتھا کیس ہے دولہے کا بھی وکیل ہو اور دلہن کا بھی وکیل ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دولہا اپنا وکیل بنا دے کہ چچا جی آپ میرا نکاح سمیہ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ دلہن اپنا وکیل بنا دے کہ ابا جی آپ میرا نکاح شہزاد کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اب دیکھیں، اب جب نکاح ہو رہا ہوگا تو ان دونوں کو اس مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ پہلے والے سینیریو میں اگر دولہا دلہن دونوں ایجاب و قبول کر رہے ہیں تو ایک مجلس میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے والے سینیریو میں دولہا کے وکیل کا ہونا ضروری ہے اور دلہن کا ہونا ضروری ہے، دولہا چاہے نہ بھی ہو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ تیسری والی سچویشن میں دولہا ایجاب کر رہا ہے، دلہن کا وکیل قبول کر رہا ہے، تو وکیل اور دولہا کو اسی مجلس میں ہونا چاہیے، دلہن چاہے کسی اور ملک میں بیٹھی ہوئی ہو، ٹینشن نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت میں دولہا نے بھی وکیل بنا دیا، دلہن نے بھی وکیل بنا دیا، اب ان دونوں وکیلوں کا اس ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے، اس ایک کمرے میں ہونا ضروری ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے، چاہے دولہا دلہن کہیں اور گھوم رہے ہوں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو ایجاب اور قبول کر رہا ہے بندہ، چاہے اوریجنل دولہا دلہن ہو یا ان کا وکیل ہو، ان اوریجنل ایجاب و قبول کرنے والوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔